اللہ تعالیٰ کے صفات نہیں ہے، یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے۔ آیت نمبر 117، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے یعنی وقال اتخذ اللہ ولدہ سے مضمون کنٹینیو کر رہا ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، اسی کو اور ڈیفینس کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس سارے زمین آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے، سب چیزیں اسی کی تابع ہے، بلکہ وہ بدیع السماوات والارض، وہ سارے آسمانوں کا اور زمین کا بنا کوئی مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ ابداع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خلق بھی کہتے ہیں، بدع بھی کہتے ہیں۔ بدع میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ایک ایسی چیز بنانا جس کا پہلے کوئی اگزامپل نہیں ہے، پہلے کوئی چیز اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ مٹی لیے اور یہ پانی لیے اور یہ دونوں کو ملا کر مکس کر کے آپ گھڑا بنا دیے، پانی اور مٹی سے گھڑا بنا دیے، تو گھڑا بنائے بڑی اچھی چیز کی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے مٹی اور پانی لگا، یہ لکڑی تھی اور یہ کیلا تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، یہ سب لے کر میں نے کرسی بنا دی، تو یعنی آپ کو بنانے کے لیے کوئی چیز پہلے لگی۔ تو ابداع اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کو بنانا کہتے ہیں، جعل ضرور کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، تخلیق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ابداع نہیں کہہ سکتے۔ ابداع کہتے ہیں کہ پہلے سے اس کا کوئی اگزامپل بھی نہیں رہنا اور اس سے پہلے کوئی مادہ بھی نہیں رہنا کہ یہ چیز سے بنایا، نہیں، کسی بھی چیز، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، آپ کریٹ کیے اس کو، تو اس کو کہیں گے ابداع۔ اور دوسرا، اس کا کوئی اگزامپل، اس کا کوئی نمونہ، اس کا کوئی ماڈل، اس کا کوئی نقشہ پہلے سے لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ جی، ایک گھڑا تھا، وہ دیکھ کر آپ دوسرا گھڑا بنائے، تو یہ جو آپ کے سامنے اگزامپل ہے، اس کے ذریعے آپ اور بنا تو سکتے ہیں لیکن ابداع نہیں ہوگا۔ ابداع میں کریٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی پہلے سے اس کا ماڈل نہیں تھا، آپ اپنے طرف سے اس کو ایجاد کیے، تو اس کو کہیں گے ابداع۔ تو اس کے کوئی نقش پہلے سے نہ ہو اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں کوئی مادے کا استعمال نہ ہو، کوئی چیز بنی ہوئی تھی اس کو یوز کر کے آپ بنائیں، اس طرح سے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو جو بنایا ہے تو پہلے کوئی نہ کنکر تھا نہ پتھر تھا، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ابداع کیا، کسی شے سے نہیں بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا کہ پہلے کوئی اللہ تھا، پہلے کوئی اور خدا تھا، ایک آسمان بنا کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ویسا آسمان بنایا، ویسا زمین بنایا، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ ابداع ہے، یہ ابداع ہے، یہ اس کو کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا، واذا قضى امرا، اور جب کبھی، واذا، اور جب کبھی، اور جب قضا فیصلہ کر لے، امرن کسی معاملے کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات کا فیصلہ کر لے، یعنی زمین کی تخلیق کرنا ہے، آسمان کی تخلیق کرنا ہے، انسان کو پیدا کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا، اس کا معاملہ تو کیا ہے؟ اب یعنی جب اولاد پیدا ہونا کس کو کہتے؟ اولاد کس کو کہتے؟ اولاد کہتے ہیں کہ باپ اور ماں کے، مرد اور عورت کے ملنے سے جو اولاد، جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برتر ہے، یہ حیوانی ہے، حیوانیت ہے، اور یہ مخلوق کے صفات میں سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اونچا اور بلند اور اقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کوئی چیز طے کر دیتا ہے، فَإِنَّمَا، بس جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، جو کچھ وہ اس کے معاملات میں ہوتا ہے وہ یہی ہے، حصر کے ساتھ، انما، بس یہی ہے، کیا؟ یقول لہو، وہ اس چیز کے لیے جس کو بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس بے شک اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔ اچھا، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بیٹے کا لفظ بمعنی محبوب اور باپ کا لفظ بمعنی مربی اور پرورش کنندہ استعمال کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انجیل کے اندر، ہاں حضرت بھی لکھے ہیں یہاں پر، حضرت لکھتے ہیں انجیل میں آسمانی باپ کا ذکر ہے، اے آسمانی باپ،
اے آسمان میں رہنے والے باپ، اس طرح سے یعنی الفاظ اے آسمانی باپ اس طرح کے لفظ ملتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹا کئی مرتبہ محبوب کے معنی میں، آپ سڑک چلتے ہوئے کسی بھی کم عمر لڑکا اگر آپ کو مل جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹے ایسا کرو، بیٹے ایسا مت کرو، بیٹے ذرا بات سنو، تو بیٹے کے تو آپ کی اولاد مراد ہوتی ہے؟ جی محبت والے الفاظ ہیں، بیٹا کہنا محبت والے الفاظ ہیں، یا پھر بیٹے ان کو بھی کہتے ہیں جن کو آپ پالتے ہیں، جو آپ کی پرورش میں ہو، جو آپ کی رسپانسبلٹی میں ہو، اس کو بھی بیٹا کہتے ہیں۔ تو اور باپ جو ہے یہاں پر، باپ جو ہے پالنے والے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بیٹا جب کہتے ہیں تو محبت یا تربیت پانے والے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے باپ جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں آپ چرچ میں عیسائی حضرات کے لیے، کہ وہ چرچ میں جو موجود شخص جو عبادت گزار ہوتا ہے، پجاری ہوتا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں۔ تو وہ فادر کس کو پیدا کیا؟ وہ لوگ تو شادی ہی نہیں کرتے، تو پھر فادر کس طرح سے کہتے ہیں؟ تعظیم کے لیے۔ جی جس طرح سے استاد ایک علمی اعتبار سے باپ ہوتا ہے، مرشد جو ہوتا ہے وہ روحانی اعتبار سے باپ ہوتا ہے، یہ تعظیمی کلمات ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے، اس سے مراد جو ہے بایولوجیکل باپ مراد نہیں ہوتا ہے، یہ تعظیمی الفاظ ہوتے ہیں، تکریمی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ وہ سب کا باپ اور مربی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو انجیل میں جو کلمات آئے ہیں وہ اگر بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہ آسمانی باپ اگر کہہ رہا ہے خود کو اور کائنات کو اگر اپنی اولاد کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، یہ مراد وہاں پر ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہو تو وہاں پر محبوب کا معنی ہوگا، وہاں پر محبوب ہونا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ لا کر بدیع السماوات والارض، وہ خالق ہے، بنا مثال کے تخلیق کرنے والا ہے سارے آسمانوں کے اور زمین کا، اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا فیصلہ کرتا ہے بس اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ولد کا انکار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں جیسا یا دیگر مخلوقات کے جیسا بیٹا ہو، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر ہے، شرک ہے، اس کو ذہن سے نکالنا چاہیے۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔